ہر گزرتے دن کے ساتھ قیمتی خزانہ ڈھونڈنے کے لیے نئے نئے طریقوں پر عمل کیا جا رہا ہے۔ زمین ہو یا پھر سمندر، ان ٹریجرز کو کافی محنت سے نکالا جاتا ہے۔ خزانہ ڈھونڈنے کے لیے ٹرینڈ کتوں اور جدید ٹیکنالوجی سے مدد لی جاتی ہے، یا پھر قیمتی جواہرات حاصل کرنے کے لیے صرف ایک اچھی قسمت کا ہونا ہی کافی ہے۔ آئیے جانتے ہیں ایسے قیمتی خزانوں کے بارے میں جو کئی صدیوں تک زمین کے اندر محفوظ پڑے رہے۔ نمبر 1 پر ہے سان ہوس ٹریجر۔ پوری دنیا میں بحری جہاز کا سفر کافی سستا پڑتا ہے، اس لیے زیادہ تر بزنس سمندر کے راستے ہی کیا جاتا ہے۔ بعض اوقات اگر کوئی شپ ڈوبتا ہے تو اس شپ کے ساتھ ساتھ قیمتی سامان، گولڈ اور جواہرات بھی سمندر میں صدیوں تک پڑے رہتے ہیں۔ ایسا ہی ایک سان ہوس نامی بڑا جہاز 1708 میں ڈوب جاتا ہے۔ اس بڑے شپ کی قیمت کا اندازہ اگر آج کی کرنسی میں لگایا جائے تو اس کی قیمت $18 بلین بنتی ہے۔ اتنا زیادہ پرائس اس لیے کیونکہ شپ پر قیمتی سامان موجود تھا، جس میں گولڈ اور قیمتی جواہرات شامل تھے۔ اس اسپینش شپ کو 600 لوگ آپریٹ کرتے۔ سمندر میں ڈوبنے کے بعد 300 سال تک کسی کو بھی اس شپ کے بارے میں پتہ نہ چل سکا۔ اوشینوگرافک وہ انسٹیٹیوٹ ہے جس نے پہلی دفعہ سان ہوس شپ کا ریکج ڈھونڈ نکالا۔ اس شپ کا ریکج کولمبیا سے ملا، جسے حاصل کرنے کے لیے سمندر میں 1800 فیٹ نیچے جانا پڑا۔ کافی محنت کے بعد غوطہ خوروں کو وہ ملا جو انہیں چاہیے تھا۔ گولڈ اور مختلف قسم کے ٹریجرز حاصل کرنے کے بعد دنیا کو بتایا گیا کہ انہوں نے سان ہوس شپ ڈھونڈ نکالا ہے۔ اگر وہ یہ بات پہلے بتا دیتے تو لوٹیروں کا خطرہ بڑھ جاتا، اس لیے کام مکمل ہونے تک اس بات کو خفیہ رکھا گیا۔ نمبر 2، کنگ ٹٹس ٹوم۔ کنگ ٹٹ ایک مشہور ایجپشن فیرو تھا۔ ٹٹ کی بادشاہت تھوڑے عرصے کے لیے ہی تھی۔ 9 سال کی عمر میں بننے والا بادشاہ صرف 10 سال تک ہی حکمرانی کر پایا۔ کہا جاتا ہے کہ 19 سال کی عمر میں مرنے والے کنگ کا مقبرہ نہ تو کسی کو ملا ہے اور نہ ہی مل پائے گا، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بادشاہ کا ٹوم مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہو، لیکن پھر 1922 میں آخر کار کنگ کا ٹوم دریافت کر لیا جاتا ہے۔ یہ ٹوم ایجپشن شہر لکسر میں ڈسکور کیا گیا۔ اسے ڈسکور کرنے والا شخص ہاورڈ کارٹر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ہاورڈ کو ایک بوڑھے مزدور کی جھونپڑی میں ٹھوکر لگی۔ جھونپڑی کے اندر کھدائی کی گئی تو وہاں پر کئی کمرے موجود تھے۔ کنگ ٹٹس کے مقبرے سمیت بے شمار خزانہ ہاتھ لگا۔ ان کمروں میں قیمتی آرٹیفیکٹس اور بورڈز کے کچھ ماڈلز ملے، جس سے 3000 سال پہلے اینشنٹ ایجپٹ کی ہسٹری کے بارے میں کافی معلومات ملی۔ اس کے علاوہ وہاں پر گولڈ کے ہتھیار، اسٹیچوز اور جواہرات بھی ڈسکور کیے گئے۔ ہاورڈ کو اس ٹوم میں ٹوٹل 500 کے قریب چیزیں ملی، جو ایک بڑی کامیابی تھی۔ نمبر 3، دا انٹیکی تھیرا ریک۔ انٹیکی تھیرا کو دنیا کا پہلا کمپیوٹر مانا جاتا ہے۔ اس کمپیوٹر کو 4 سینچری BC میں بنایا گیا تھا اور اس کی مدد سے چاند اور سورج کو ٹریک کیا جاتا تھا۔ یہ ایک پیچیدہ ڈیوائس ہے جس میں کچھ عجیب قسم کے گیئرز لگے ہیں۔ اس ڈیوائس کو گریس کے سمندر سے دریافت کیا گیا۔ وہاں سے ملنے والے خزانوں نے سائنسدانوں کو حیرت میں ڈال رکھا ہے۔ اس پیچیدہ ڈیوائس کے علاوہ وہاں پر ایسے سکے دریافت ہوئے جو 4 سینچری BC یعنی 2300 سال پرانے ہیں۔ ان ٹریجرز کی ہسٹوریکل اور کلچرل اہمیت تو ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان خزانوں کی بھاری قیمت بھی ہے۔ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ سمندر میں ابھی کافی خزانہ موجود ہے، جسے دنیا کے سامنے لانے کے لیے غوطہ خوروں کی ٹیم کام کر رہی ہے۔ اور نمبر 4 پر ہے ٹائٹینک شپ ٹریجر۔ سن 1912 میں ڈوبنے والے ٹائٹینک میں 1503 لوگ اپنی جان کی بازی ہار گئے تھے۔ ٹائٹینک جہاز کی ایسی بے شمار چیزیں ہیں جو بعد میں کافی مشہور ہوئیں۔ جب جہاز ڈوب رہا تھا تو بینڈ لیڈر ویلس ہارڈلے اپنے بینڈ کو انکریج کرتے رہے اور خود بھی وائلن بجانا بند نہیں کیا تاکہ لوگ امید نہ چھوڑیں۔ بعد میں جب یہ وائلن ڈسکور ہوا تو اس کی قیمت $1.7 ملین یعنی 5 کروڑ روپے لگائی گئی۔ ٹائٹینک شپ میں آخری دفعہ استعمال ہونے والا کھانے کا مینیو لسٹ 2012 میں نیلام ہوا، جس کی قیمت $83,000 لگائی گئی۔ اسی طرح ہاورسن نے شپ ڈوبنے سے پہلے اپنے ہاتھ سے ایک لیٹر لکھا تھا۔ یہ لیٹر ہاورسن نے اپنی ماں کے لیے لکھا تھا۔ 2014 میں یہ لیٹر $166,000 میں سیل کر دیا گیا۔